فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے، روشن فرمایا ہے، اور مجھ سے فرما رہے ہیں اپنا منہ قریب کر جس سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں؟ بس میں نے اپنا رخسار یعنی گال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب لے گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور 8 روز تک معطر رہا، اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبوئیں آتی رہیں۔ آ جائیں میرے گھر میں اگر رحمت عالم، آ جائیں میرے گھر میں اگر رحمت عالم، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ خواب تو خواب ہے، اس میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آسمان کی سیر تو کبھی زمین کی سیر، تو کبھی کسی مردے کو دیکھ لیتے ہیں، اوہو مردہ نظر آ گیا، تو کبھی اس مردے سے گفتگو ہو جاتی ہے، تو کبھی وہ مردہ اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے، آ جاؤ، ڈر جاتے ہیں۔ تو کبھی کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، آہا خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے، اوہو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ کسی بزرگ کی زیارت ہو جاتی ہے، تو کبھی خوشی کا سما ہے، کبھی ڈر کا سما ہے۔ آخر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مجھے کوئی تعبیر بتانے والا نہیں مل رہا کہ کوئی اس کی تعبیر بتا سکے۔ اب پریشان ہیں تو بھائی آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی اس پریشانی کا حل مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ خوابوں کی تعبیروں کے ذریعے۔ الحمدللہ عز و جل آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے، تو آپ کو اسکرین کے اوپر نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس نمبر پہ کال کیے اور اپنا خواب جو ہے ریکارڈ کروا دیں، اطمینان سے، آرام سے، پیار و محبت سے، اور وقت بھی بتائیے کس وقت کا خواب ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حساب سے آپ کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ آپ ایس ایم ایس کے لیے بھی ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، جی ہاں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنا خواب جو ہے وہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کالز کے ذریعے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہم آپ کی کالز اور ایس ایم ایس اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جو کچھ بھی آپ نے خواب میں دیکھا ہے بتائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ اپنی کالز میں اگر نیتیں بھی شامل کر لیا کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا، دیگر ناظرین کو بھی ترغیب ملے گی۔ وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ایک نے اچھی نیت بھیجی
تو ہو سکتا ہے اس کی بھی نیت بن جائے، دیکھیں آپ کی نیت دیکھ کر اس کی بھی ایک نیت بن جائے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا جس نے نیت کی ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کالز بھی کیجئے اور اچھی اچھی نیتیں بھی بتاتے جائیے تاکہ انشاءاللہ ضرور اس کا بھی اظہار ہوتا رہے گا۔ تو سلسلے میں مدنی انعامات، مدنی قافلہ، اور جیسے کہ ابھی سے کچھ دیر کے بعد نگران شورا جیسے کہ بیرون ملک جدول پر ہیں تو ان کا جدول کیا ہے، کیا بیان ہوگا؟ اسد بھائی کچھ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ ہاں جی، تقریباً 7:45 بجے انشاءاللہ فرانس سے جو ہے وہ نگران شورا کا بیان ہوگا، وہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھایا جائے گا، اور آج کا موضوع بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے متعلق ہے۔ ماشاءاللہ جو ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین پاکستانی وقت کے مطابق 7:45 بجے یعنی 8 بجنے میں 15 منٹ ہوں گے تو آپ یہ سلسلہ فرانس سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیسی کوالٹی ہے جدید، مدنی چینل دیکھیں کہاں ہے، وہاں سے پاکستان والوں کو دکھا رہا ہے، پاکستان سے وہاں دکھا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات تو ہے جو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مدنی چینل مکے میں دیکھا جاتا ہے، مدینے میں دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہے، کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے سرکار اعظم کی حاضری کے روزے انور پر، تو جو اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو ہمارا بھی سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجیے گا، تمام عالم اسلام کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ عز و جل ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ تو بھائی ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، آئیے پہلے اسد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین تو تیار ہوں گے، وہ کالز کر رہے ہوں گے، یقیناً کچھ نمبر نوٹ کر رہے ہوں گے، کچھ انہیں کالز مل گئی ہوگی اور گفتگو جاری ہوگی، یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اب ہم بڑھ رہے ہیں کالز کی جانب، تو آپ تیار ہیں؟ مرحبا۔ چلیں دیکھیں پہلی کال کیا سلسلے میں شامل ہو رہی ہے، کیا خواب ہم سے بیان کیا جا رہا ہے، جی سنائیے جی۔ میرا نام ہے مبارک علی، میں گجرانوالے سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں نا تو میری خواب میں سانپ آتے ہیں، مجھے کچھ کہتے نہیں، کاٹتے نہیں ہیں، صرف سانپ آتے ہیں، اس کی وجہ سے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مبارک بھائی، ماشاءاللہ عز و جل، نام تو بڑا ہی پیارا ہے، مبارک تو بڑا اچھا نام ہے مبارک، لیکن مبارک بھائی کے خواب میں آ رہے ہیں سانپ، اور کاٹتے نہیں ہیں لیکن سانپ نظر آ رہے ہیں۔ ان سے مدنی التجا ہے کہ یہ ایک وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہیں بکثرت اس طرح کے خواب آتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خواب آنا آپ کو بند ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خواب نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے کہ سانپ آپ کو ڈس نہیں سکتا، تو انشاءاللہ آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیے اور یہ وظیفہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اس طرح کے جو خواب آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اچھا، جیسی سانپ کی کوئی تذکرہ آتا ہے نا سلسلے میں، تو ایک بات ہو رہی تھی، تو میں جو ہوا میں اڑنے کے خواب ہیں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو اسد بھائی بتا رہے تھے کہ لوگوں کو سانپ زیادہ نظر آتا ہے نا، تو یہ کہ ہر سلسلے میں سانپ آ ہی جاتا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ آ جاتا ہے، یعنی کالز کے ذریعے کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں سانپ دیکھا، تو سانپ جو ہے زیادہ نظر آتا ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دشمن سے ہے۔ جی، تو بھائی اس کی تعبیر آپ ذہن میں رکھیں، اور پتہ چل گئی ہمیں اس کی تعبیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا اسلام میں ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، جی سنائیے کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا میں ارشد بول رہا ہوں، ضلع شیخ پورہ تو میں نے 2 دفعہ خواب آئی ہے رات کی، آج رات میں بھی آئی ہے اور پہلے بھی 1 دفعہ آئی ہے کہ میں اپنے پاؤں کی چپل گم ہوئی دیکھتا ہوں۔ پنجاب سے ہے اسلامی بھائی کا تعلق، تو پنجابی میں کچھ جواب ہو جائے، اردو میں بھی ہو جائے، آتی ہے اسد بھائی؟ پنجابی آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لہجہ نہیں ہے جو پنجابی زبان کا۔ کوشش تو کریں، ویسے خوش ہو جائیں گے، جیسا سوال ہو اس انداز میں بتائیں پہلے۔ تسی پریشان نہ ہو، ہاں تھوڑا خواب چنگا ہے، اچھا، لیکن ذرا گھر دے معاملات تے غور کرو، ٹھیک ہے، اور گھر کے معاملات پر غور کریں، ٹھیک ہے، کہیں آپس میں ناچاکی کا سلسلہ تو نہیں، اگر غور کریں گے تو شاید توجہ چلی جائے گی آپ کی، اور ہر اس سبب سے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے جو گھریلو ناچاکی کا سبب ہوتا ہے، ورنہ شاید کسی بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ایک کام کریں، امیر اہل سنت کی ایک VCD ہے جس کا نام ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے،
ٹھیک. کافی سالوں سے یہ وی سی ڈی ہے، لیکن جب سے یہ وی سی ڈی آئی ہے تب سے بک رہی ہے، بار بار بک رہی ہے، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ امن ہو، سکون ہو، میں مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں. تو اب وہ کیا مدنی نسخے ہیں کہ جس سے آپ اپنے گھر میں امن قائم کر سکتے ہیں، گھریلو مشکلات کا حل، میاں بیوی کے جھگڑوں کا حل اور دیگر معاملات کا حل. تو اس وی سی ڈی کے اندر وہ سارے مدنی نسخے آپ کو بیان کیے گئے ہیں. جس نے بھی حاصل کیا اس کو سنا، بڑا پسند آیا اور کئی گھروں کے مسائل حل ہوتے ہوئے بھی سننے میں آئے. تو آپ بھی اس کو حاصل کیجئے اور اپنی حد تک غور کیجئے، خاص طور پر اپنے گھر کے معاملات پر. تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ورنہ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے کہیں بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے، اس کا اندیشہ ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہنستا بستا رکھے، اور اگر کوئی بے امنی بد امنی کا سلسلہ ہو تو وہ دور ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. تو وی سی ڈی ہے ہی اتنی پیاری، اور وہ وی سی ڈی ہے کس کی؟ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت ہمارے باپا جانی کو وی سی ڈی، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے. باپو آپ ابتدا میں مدنی گلدستے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے، تو کچھ لیکن اپڈیٹ کر آج دینا. آپ نے کر دیا. کیا دکھائیں گے؟ جی آج آپ نے مدنی گلدستے کا تذکرہ کر دیا. اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مدنی گلدستے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمندر کے بارے میں. جی ہاں، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر، پانی ہی پانی نظر آیا ہے، اور وہ سمندر کی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ مدنی گلدستہ ہمارا ملاحظہ فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل تو دکھا دیں مدنی گلدستہ یا کچھ دیر بعد؟ ٹھیک ہے، چلیں کچھ دیر بعد آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. مدنی گلدستہ آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی مدنی منع یا مدنی منیا ہیں تو وہ بھی اسکرین کے پاس ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے تو آپ کو ہی پسند آئے گا کہ مدنی گلدستے میں محنت ہوئی ہے. جب محنت ہوئی ہے تو دیکھیں بنائیں آپ لوگوں کے لیے. چلیں پہلے کالس ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو. دیکھیں اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں. فاطر بول رہا ہوں فیصل آباد سے. میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ زلزلہ آیا ہوا ہے اور مکان جو ہے وہ گر رہا ہے. میں اس کے متعلق اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. جی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسلام بھائی. زلزلہ جو ہے وہ آفت اور آزمائش کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش سے حفاظت کے لیے بالخصوص دعا کیجیے، اور یاد رکھیے وہ دعا جو نماز کے فوراً بعد کی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کا بڑا جلد اثر ظاہر ہوتا ہے. تو 5 وقتہ نماز کی عادت بنائیے. اگر آپ ماشاءاللہ پہلے ہی سے پڑھتے ہیں تو مرحبا، اگر کچھ کمزوری ہے، کمی ہے تو اس طرف توجہ کریں، اور نماز کے بعد دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور آفات سے، مصائب سے، آلام سے بچنے کے لیے بہت ہی مؤثر جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا، خیرات کرنا. اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے. چلیں جی، آپ کو مدنی نسخہ بھی دیا اور آپ کے خواب کی تعبیر بھی ہم نے بتائی. اب دیکھتے ہیں اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے ان کی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سرور افطاری ہے، میں گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے خواب دیکھا کہ میں کھیت سے گزر رہا ہوں تو وہاں پہ بہت زیادہ سانپ ہے. تو ایسے گزرتے ہوئے میں وہاں سے ایک چھوٹی سی نہر تھی، وہاں سے اس کے بعد سے گزرا ہوں تو ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا. تو اس کی تعبیر میں نے معلوم کر دی. جی کھیت دیکھا ہے، کھیت میں سے گزر رہے ہیں، سانپ نظر آیا، سانپ نے ڈس بھی لیا ہے، نہر بھی نظر آئی ہے. کیا بتائیں گے؟ اگر تو ان کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہے، جس علاقے کا انہوں نے تذکرہ کیا بڑا زرخیز ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی سے، زراعت کے ساتھ ان کا گزر بسر ہوتا ہے، ان کا ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر واقعی آپ کا اس کے ساتھ شعبے کے ساتھ تعلق ہے، پھر تو یہ آپ کے عمومی حالات سے متعلق خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو دن بھر بندہ کام کرتا ہے، سوچتا ہے، وہی خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے. چونکہ کھیت کھلیان، سانپ، یہ بڑا ہی چولی دامن کا ان کا ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ سے وہی عرض ہے کہ آپ بھی دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے. یا سلام بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے معاملات سے آپ کی حفاظت رہے گی. تقریباً ہم اپنے سلسلے میں 4 کالز شامل کر چکے ہیں اور 2 کالز جو آئی ہیں وہ سانپ سے متعلق ہیں. واقعی لوگوں کو سانپ جو ہے
زیادہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا مدنی گلدستے میں ہمیں کیا اس کے ذریعے معلومات ہو رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے اور خوب جو ہے پانی کی آواز آ رہی ہے۔ اوہو، جب بندہ سمندر میں جاتا ہے تو طبیعت میں ایک خوشگوار سا ایک آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں یہ نظر آ جائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ بہرحال ویسے مطلقاً دریا کو دیکھنا، بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے، بہت بڑے عالم کی علامت ہے۔ البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا، اچھا ہوگا، نیک دل ہوگا۔ اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جی، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر، تو اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، ویسے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے؟ اتفاق میں ہوا۔ اچھا، اتفاق میں ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے کچھ ہوں جنہوں نے سمندر کا پانی پیا ہو۔ اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا، تحائف پائے گا، مال و منفعت حاصل کرے گا، یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ، اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدیدار، صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے۔ کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑھے یہ تنبیہ کرتے ہیں، بھائی زیادہ قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جاؤ۔ تو یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا، دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ سمندر میں تیر رہا ہے؟ سمندر میں تیرنا نہیں آتا بابا۔ اچھا، آپ کو آتا ہے بابو؟ مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، سمندر میں تیرنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو آ جائے گا آپ کو۔ خواب میں تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے، خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا، تو وہ معاملہ جدا ہے۔ البتہ ویسے سمندر کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، وہ قید ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو، یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے۔ تو اپنا دھیان رکھے، اپنی صحبت اچھی بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بتائیے، اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی ہے، پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ گیلے ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے؟ اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے، تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے۔ بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے گا. سبحان اللہ. اور یہ تو آخرت کی برکت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا. بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی. یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے. آمین. اچھا، یہ معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص ہے اس سمندر کا پانی ٹھنڈا دیکھتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں کی تعبیر بالکل برعکس بیان کی گئی ہے. سمندر کا پانی پینا اور اس کو ٹھنڈا محسوس کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا، اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے. البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے، اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی. اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چلیے جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ ٹھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے، اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں. اچھا، خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خشک ہے، کہ پانی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، واقعتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے، کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خشک ہونا ممکن نہیں. سمندر ہے، اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ خشک نہیں ہوتا، اس کا پانی کہیں سے بھی کم معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اس علاقے کے لیے اچھی نوید نہیں، بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا. یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی. جی، بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی. تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر، اس کے اندر ہیں مچھلیاں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں، البتہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں. اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ دنیاوی مال و منفعت ملنے کی علامت ہے. اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. اسی طرح مال، منفعت، نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ. تو بھئی آج ہمارا ٹاپک تھا سمندر. ہم نے سمندر اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سمندر خشک ہو جائے، سمندر میں تیر رہے، مختلف آپ نے سنائی مدنی گلدستہ. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو دکھایا ایک پیارا سا مدنی گلدستہ کہ وہ منظر فراہم کرنے کی کوشش کی گئی کہ سمندر کے پاس ہیں، وہ سمندر کی باتیں ہوں، سمندر سے متعلق کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل پہ دلچسپی کا سامان آپ لوگوں کے لیے مہیا کریں. اور یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا غور فرمائیں. اب آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے، آپ ثواب مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ریموٹ اٹھاتے ہیں اور وہ چینج کر دیتے ہیں، آگے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں، کسی دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں، تو بتائیں ادھر کیا ملے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ. اب یہ ہے کہ بیچ میں ایک مدنی چینل ہے، تو آپ خود بھی اپنی عادت بنائیں اور اپنے جو اہل خانہ ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، تو کوشش کریں کہ مدنی چینل کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بھی چینل کی طرف نہ جائیں. اور یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو جب تک مدنی چینل چل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اسی کو دیکھتے رہیے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ نت نئے سلسلے جیسے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ 7:45 بجے نگران شورا فرانس سے آپ کے لیے ایک بڑا ہی پیارا بیان شان صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے جا رہے ہیں. تو اس بیان کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور بس مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں سوال ہے کہ میرا نانا جان نے خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھے ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا ٹکڑا دیا. برائے مہربانی کر کے اس خواب کی تعبیر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کس نے آ کے سونے کا ٹکڑا دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں چاندی کا ٹکڑا؟ نانا جان نے خواب دیکھا ہے، لیکن کس نے آ کے دیا ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس میں. اچھا نانا جان نے، یہ نانا جان کا خواب بیان کرا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ شاید چیل کہہ رہے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی لفظ چیل نے، صحیح سمجھ میں نہیں آیا. اچھا کسی نے آ کے یہ نانا جان نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے آ کے ان کے دائیں ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا دیا ہے اور بائیں ہاتھ میں جو ہے چاندی کا ٹکڑا دیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، ایک تو یہ جو ہمارے کالر اسلام بھائی، ان کو مرحبا کہتے ہیں، بلوچستان کے ایک بڑے مضافاتی علاقہ ہے، کوئی بڑے شہر سے ان کی کال نہیں تھی. ماشاءاللہ وہاں پر بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دیکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سونا چاندی ظاہری زندگی میں تو بڑا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن خواب میں اس کا دیکھنا یہ اچھا نہیں. اچھا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ سونے کا اگر کوئی ڈھیر دیکھے اور جتنا بڑا ڈھیر دیکھے وہ اتنا ہی برا ہے. تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. بہرحال یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہے. چلیں جی، اس کی تعبیر ہم نے بتائی کہ اگر سونا چاندی ہاتھ میں آئے تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب اپنا بیان کرنے جا رہے ہیں. سر چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں تقریباً، کہ پہلے اولے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں خواب میں، اور پھر موٹے موٹے آسمان سے، اور اس کے بعد پھر برف پڑتی ہوئی دیکھی ہے، بہت زیادہ برف پڑتی ہوئی دیکھی ہے. پہلے اولے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں بڑے بڑے آسمان سے، پھر جو ہے برف پڑتی ہوئی دیکھی. جی، بارش تو بڑی اچھی ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہے، لیکن ان کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سائز کے انہوں نے اولے دیکھے یا برف دیکھی، شاید وہ اس انداز پر تھے کہ جو نقصان کا باعث ہوں. تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے نتیجے سے حفاظت کی دعا کیجیے، اور کچھ تلاوت قرآن کر کے، راہ خدا عز و جل میں صدقہ خیرات کر کے، یا نماز کے بعد بالخصوص آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں، بہتر نہیں. چلیں جی، اولے نظر آئیں یا برف نظر آئے، اس کی تعبیر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں. جی سنائیے کال. مسجد نبی میں گھوم رہا ہوں، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، یہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون کون ہے. مسجد نبوی میں ہے ماشاءاللہ عز و جل، اور گھر والے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون کون ہیں ساتھ ساتھ. بارہ گھر والے ساتھ ہیں. گھر والے ساتھ ہیں. مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنا، خود کو مدینہ پاک کے اندر دیکھنا، یہ بڑے واضح خوابوں کی قسم میں سے ہے. اور اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ خواب کی وہ قسم ہے کہ جس کی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی واضح طور پر ہی بڑا مبارک اور پیارا خواب ہے. البتہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا. تو بڑا اچھا خواب ہے. دعا بھی کرتے ہیں ہم، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اے کاش کہ مجھے بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی نصیب ہوگی. عملی طور پر کوشش اور اقدامات بھی کیجیے، جلد انشاءاللہ اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا. اور کیا ہی پیاری باتیں ہیں کہ گنبد خضرا، کعبۃ اللہ، جیسے گنبد خضرا اس کو تصویروں میں دیکھا ہے، خوابوں میں دیکھا ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، اس پار یہ عالم ہے تو ادھر کیسا لگے گا. تو ماشاءاللہ عز و جل آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو خواب میں مسجد نبوی نظر آئی. ماشاءاللہ عز و جل. دیکھیں مزید اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں، کیا تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. میری چھوٹی بھانجی ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائی کی طرف نا سفید رنگ کے کتے بھونک رہے ہیں. جی، بھائی کی طرف جو ہے کتے بھونک رہے ہیں سفید رنگ کے، بھانجی نے خواب دیکھا ہے. ہاں، کتا جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. اچھا، اب خالی وہ بھونک رہا ہے، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، قریب نہیں آیا، کاٹا نہیں، تو اس اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو نتیجتاً اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے، ہر طرح کے دشمن سے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. البتہ آپ کے لیے جنہوں نے یہ خواب دیکھا، جس کے بارے میں سونے سے پہلے اگر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید دشمن سے حفاظت کا سامان ہوگا. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا سانپ دیکھا، یہ ہے کہ کتے بھونک رہے ہیں یا پھر سانپ نظر آ گئے یا دیگر جانور نظر آ دیں، تو آپ مرید ہو جائیں.
کسی ولی کامل کے ذریعے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہو جائیں، اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے آپ قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ اس کی برکتیں آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے۔ اس کے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدوں کے لیے ایک شجرہ مرتب فرمایا جو کہ صرف اور صرف ان کے مریدوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ جو رسالہ ہے، یہ کتاب کہہ لیں، یہ رسالہ کہہ لیں، یہ رسالہ جو ہے یہ خاص ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ پہ تو مل رہا ہے لیکن سب کو لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ پڑھیں گے جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں داخل ہیں، یعنی آپ کے مرید ہیں۔ تو اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ دشمن سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جس طرح آپ کے خواب میں اگر اس قسم کا نظر آ جاتا ہے تو آپ پھر دشمن سے حفاظت کے لیے یہ کہ 5 نمازوں کے بعد کے وظائف جو ہیں ہم کیا پڑھیں۔ اکثر لوگوں کو وظائف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جو پیر صاحب کی طرف سے ادا ہوگا تو انشاءاللہ جو اس کی برکتیں آپ کو زیادہ نصیب ہوں گی۔ یہ شجر شریف کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ تو آپ اس شجر شریف کو اگر آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن شجر شریف کو صرف اپنے پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور رکھنے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، کہ اسلام بھائی پہ اثرات تھے، صرف شجرہ شریف ساتھ رکھا تو الحمدللہ وہ اثرات سے ان کو نجات مل گئی۔ تو پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا، جتنے اوراد و وظائف ہیں وہ لکھے ہوئے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ برکتیں ملیں گی اور اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید وضاحت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شجرہ امیر علیہ سنت کے جو مرید ہیں اور جو طالب ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور یعنی طالب سے مراد اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، آپ انہی کے مرید رہیں، لیکن امیر علیہ سنت سے بھی بیعت برکت حاصل کر لیں تو آپ امیر علیہ سنت کے طالبین میں شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ شجرہ اور اس کے وظائف پڑھنے کی آپ کو بھی اس صورت میں بھی اجازت مل جائے گی۔ بس جلدی جلدی کیجئے، آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے ہمارے گھر میں اگر ایک دن کا مدنی منا یا مدنی منی ہے تو وہ بھی بے پیرا نہ رہے، تو اس کو بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیجئے۔ اب دیکھیں ہم سے جی کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری ہرون آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں نے اپنا یہ خواب عرض کرنا ہے کہ میں نے بے شمار مرتبہ آم دیکھے ہیں اور ایک مرتبہ آم میں نے خود درخت سے توڑا بھی ہے۔ جی آم نظر آ رہے ہیں، آم درخت سے توڑے بھی ہیں، لیکن ابھی آم کا موسم نہیں ہے۔ جی کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بے شمار مرتبہ انہوں نے فرمایا، بے شمار، تو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کثرت سے دیکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اتنی کثرت سے ایک ہی چیز نظر آئے تو ہو سکتا ہے آپ کو آم بہت زیادہ پسند ہو، تصور عام تو نہیں کرتے کہیں، اسی لیے آپ کو نظر آتا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کا آموں کا کام ہو، کاروبار ہو، یا اطراف کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہو۔ البتہ ویسے اگر خواب نارمل حالت میں نظر آ جائے، کسی کا ایسا ماجرا نہیں کہ اس کا کوئی تصوراتی معاملہ بھی نہیں، کوئی ایسا پریکٹیکلی بھی کام میں مصروف نہیں، تو آم چونکہ ایک میٹھا اور بڑا ہی پیارا پھل ہے، اگر اس کو پکا ہوا دیکھا ہے تو وہ بڑی برکت والی اور اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی۔ لیکن آپ نے جس انداز پر بیان کیا ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ آپ کے عمومی حالات سے متعلق ہے، لہذا اس کی کوئی تعبیر سے تعلق نہیں بنے گا۔ چلیں جی جو بھی تعبیر ہے، لیکن موسم نہیں ہے آم کا، لیکن آپ نے آم کی یاد دلا دی۔ جو لوگ آم کھانے کے شوقین ہیں وہ کیا بات بتا دی، آم کھائیں، آم توڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال جب آم آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کو کھانا ہے، کیا کرنا ہے، تو بڑی قسمیں ہوتی ہیں آم کی بھی، آپ کو پتہ ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سے آپ کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی سنائیے کال۔ خواب دیکھا کہ ایک جو ہے نا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا۔ جی اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ میرے ہاں مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر واقعی ان کے گھر میں اس طرح ولادت کا سلسلہ ہے، یعنی امید ہے کہ بچہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ اس طرح کے خواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں، نوید ہوتی ہے، اچھی خبر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، لیکن ساتھ میں جب بھی بچے کے لیے بالخصوص اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو رات دن دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر بیچارے بہت زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کریں بالخصوص، ویسے تو ہر نعمت کے لیے دعا کرتے وقت اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اولاد کے لیے بھی جب بھی دعا کریں نیک اور صالح کی دعا کریں۔
ماشاء اللہ، اللہ عز و جل تو دینے والا ہے، وہ رب کریم ہے، کریم کے معنی دینے والا، رب کریم دینے والا ہے. تو مانگتے وقت یہ نہیں سوچیں کہ یہ مانگ لیا، یہ دنیاوی معاملات میں یہ مانگ لیا، اب یہ نہیں مانگ سکتا، یہ اچھا نہیں لگے گا. رب تعالیٰ سے مانگیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور وہ ہماری بھی فرما بردار ہو، ہے نا. ماں باپ یہ دعا کریں اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی مزید. دیکھو میں خواب میں اڑ رہا ہوں، 2-3 دفعہ خواب دیکھا ہے میں نے. جی اڑ رہے ہیں. اڑ رہے ہیں، چلیں جی اڑنے کا بھی آ گیا ہے، پھر بتائیے اڑ رہے ہیں خواب میں. کیفیت انہوں نے بیان نہیں کی، اگر کیفیت بیان ہوتی تو زیادہ قریب تعبیر بیان کی جا سکتی تھی. البتہ ویسے ہوا میں اڑنا سفر کی یا حالات کی تبدیلی کی علامت ہوا کرتا ہے. اگر آپ کے حالات اچھے نہیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھے ہو جائیں گے. آپ کے حق میں یہ خواب بہتر ہے. چلیں جی اڑنے کی تعبیر آپ نے سنی کہ اڑ رہے ہیں، تو جو خواب میں اڑنا دیکھتے ہیں کہ ہم اڑ رہے ہیں تو اسی کنڈیشن بھی بتائیے کتنا اڑ رہے ہیں، کہ اڑتے اڑتے آسمان پہ تو نہیں پہنچ گئے. تو اس کی تعبیر کیونکہ صحیح نہیں ہے تو پوری بات بتائیے تاکہ پوری اچھے انداز سے آپ کی تعبیر بیان کی جا سکے. جی مزید دیکھیں اسلامی میں ہم سے اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. شاہ محمد میرا نام ہے، تحصیل کمالی کا رہائشی ہوں. بہت زیادہ مجھے خواب آتے ہیں، میں ہوا میں اڑتا ہوں، آسمان پر جاتا ہوں، ڈراؤنے خواب. جی بہت اچھے خواب نظر آتے ہیں. خود ہی تعبیر بھی نکال لی ہے انہوں نے، لیکن کال کی ہے کہ ہمیں صحیح بتا دیں کہ کیا ہے. ابھی لگتا ہے کہ ان کی شاید جو ہے وہ بات مکمل نہیں پہنچی. بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں. ہاں آخر میں انہوں نے ڈراؤنے خواب بھی بیان کیا، تو شاید انہوں نے اپنا ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ بہت اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں، اڑ رہا ہوتا ہوں، اور بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں. تو اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے کوئی اپنا خاص خواب بیان نہیں کیا، اس لیے اس کی کوئی تعبیر تو ہم بیان نہیں کریں گے، لیکن کوئی کیفیت بیان نہیں کی. بہت بکثرت اڑتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کوئی خاص خواب آپ نے جس دن دیکھا تو اس کے قریب آپ کال کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے خاص خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان کی جائے گی. ویسے اڑنا جو ہے وہ سفر کی حالات کی تبدیلی کی بھی علامت ہوا کرتا ہے. ڈراؤنے خواب بکثرت آتے ہیں تو یا متکبروں کا وظیفہ آپ کے لیے بھی ہے، 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور جو برے خواب ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو تقریباً 2 خواب آئے ہیں، سانپ نظر آنے کے، 2 نظر آئے ہیں اڑنے کے حوالے سے. تو لوگوں کو اڑنا بھی زیادہ نظر آتا ہے اور سانپ بھی زیادہ نظر آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کالر ہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہے خواب میں. محمد بلال اتاری گزار طیبہ سے. ہماری ہمسائی کو خواب آیا ہے کہ آپ بیرون ملک کے سفر پر جا رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب آیا ہے پڑوسی کو کہ ہم یا آپ کال تو آپ ریسیو کرتے ہیں نا، آپ بیرون ملک جا رہے ہیں، ہم کب جا رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے دوسری مرتبہ کال کریں گے تو پھر وضاحت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوں یا پھر آپ کی طرف اشارہ ہو یا کس کی طرف اشارہ ہو، لیکن بتائیں بھائی تعبیر تو بتا دیں. کال کی ہے انہوں نے کہ ہمارے ہمسائے نے دیکھا ہے. فی الحال اس کی تعبیر کی تو کوئی صورت نہیں ہے. اس کی تعبیر کی کوئی صورت نہیں ہے. جب جائیں گے تو نظر بھی آ جائے گا کہ وہاں یہاں جا چکے ہیں، اور جب چلے گئے تو پھر وہاں سے ہوگا سلسلہ خوابوں کی تعبیر. چلیں جی دیکھیں گے کیا ہوگا. اب دیکھیں مزید کہ ہم سے اسلام بھائی اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقریباً پچھلے کوئی 7-8 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹرین چھوٹ جاتی ہے. میں کسی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری ٹرین چھوٹ جاتی ہے. آپ کی ٹرین ہے وہ چھوٹ رہی ہے، رکوا لیں بھائی اپنی ٹرین کو. لیکن ٹرین میں چڑھ نہیں پا رہے ہیں، ٹرین چھوٹ جاتی ہے. وہ بہت پرانا خواب ہے، 7-8 سال سے یہ خواب نظر آ رہا ہے. بیچارے ٹرین میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. کیا بنے گی تب؟ ٹرین جو ہے وہ سواری ہے، ٹھیک ہے، اور میری ٹرین چھوٹ جاتی ہے. مراد یہ ہوگا کہ ان کو جو خواب نظر آئے اس میں یہ کانسیپٹ ہوگا کہ جس ٹرین میں ان کی ٹکٹ ہے، جس میں انہوں نے سوار ہونا ہے، اس میں سوار نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. تو یہ کاموں میں ناکامی کہہ لیجئے یا کاموں کا ادھورا رہ جانا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اس کی تکمیل کی آپ دعا کر لیا کیجئے کہ سواری کا چھوٹ جانا، سواری سے پیچھے رہ جانا، یہ اس بات کی
علامت ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے عمل ہیں، لیکن جو سب سے بہترین ایک عمل ہے، ہر مسلمان کی یہ عادت بھی ہونی چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے، کہ جس کام سے پہلے ذکر اللہ نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو اپنے معمولات پر آپ غور کریں کہ جب بھی آپ کوئی کام کی ابتدا کرتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ کا ذکر کرنے کی رب عز و جل کو یاد کرنے کی عادت ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تلاوت قرآن کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیا، بھئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، بڑا کاروبار کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو چلو بھائی میں 4 جمعرات اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا۔ کوئی بھی اس طرح کی اچھی نیت کریں گے، اپنے رب عز و جل کو یاد کریں گے، تو جس نے ہمارے کام بنانے ہیں جب کام کی ابتدا میں اسے یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام مکمل ہو جائے کریں گے۔ اور جب آپ تذکرہ فرما رہے تھے نا کہ وہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف کی عادت بنائیے، تو امیر سنت باپا جانی کا مدنی گلدستہ جو ہے وہ یاد آ گیا جی۔ تو کس انداز سے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ گھر کا دروازہ گیٹ کھول رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چادر آپ نے اتاری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امامہ شریف کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہ ہر جائز و نیک کام سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، ٹھیک ہے، گھڑی پہننے سے پہلے، گھڑی اتارنے کے بعد، دروازہ کھولنے سے پہلے، دسترخوان بچھانے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ جو بھی کام بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں، جی سنائیے۔ محمد الیاس اتاری فیصل آباد کے گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا، دن کے 3 بجے آیا، میں نے دیکھا کہ وہ میں اتاری ہوں، میں حضرت صاحب کا مریض ہوں، حضرت صاحب مجھے گلے مل کر اونچی آواز سے روتا ہوں۔ جی امیر سنت باپا جانی کی خدمت میں حاضر ہیں، دن 3 بجے اور یہ ہے کہ باپا جانی سے ملتے ہیں تو یہ اونچی آواز سے روتے ہیں، جس سے بہت شدید محبت ہوتی ہے اور بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے وقت رونا آ جاتا ہے، وہ جذبات کا، خوشی کے آنسو محبت جس کو کا کہتے ہیں۔ رونا ہوتا ہے، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے پیر صاحب کی زیارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کی ہے، بڑا ہی مبارک ہے، بڑا اچھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ پیر صاحب کے فرمودات پر عمل کریں، کوشش کریں، امیر علیہ سنت جو ارشادات فرماتے ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے اس میں مزید کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ چلیں جی، آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ خواب میں نظر آئیں اور پھر باپا سے ملاقات بھی ہو جائے تو مدینہ ہی مدینہ۔ دیکھیں اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کو خواب میں دیکھنا اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی مچھلی خواب میں نظر آ جائے، کون سی؟ پاپلیٹ مچھلی؟ کون سی مچھلیاں ہوتی ہیں؟ پاپلیٹ مچھلی، مچھلی کی وضاحت کرنا ضروری ہے، ویل مچھلی نہیں، مطلقاً مچھلی جو ہے اس کی تعبیر انہوں نے کہا کہ کیا ہو سکتی ہے، کوئی خواب اپنا بیان نہیں کیا، تو ویسے مطلقاً تو مچھلی کی بہت تفصیلی جو ہے تعبیریں ہیں، چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ مچھلی کا دیکھنا نفع اور مال کی بھی علامت ہوتی ہے، مچھلی کا دیکھنا جو ہے وہ بیٹی کی علامت بھی ہوتی ہے، اسی طرح مچھلی کا دیکھنا عورت کی بھی علامت ہوتی ہے، بعض تعبیرات کے اعتبار سے مچھلی کا دیکھنا زوجہ یعنی بیوی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کنڈیشنز کے مختلف ہونے سے مچھلی کی مختلف جو ہے وہ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، لیکن بیسیکلی جو 3 4 5 جو تعبیریں میں نے عرض کی مچھلی کا خواب میں دیکھنا ان سے متعلق بتائی جاتی ہے۔ چلیں جی، مچھلی اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ اس کی کافی ساری تعبیر ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے بتائی آپ کو کہ مچھلی اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ اب دیکھیں اسلام میں ہم سے مزید اپنا کیا خواب ڈسکس کر رہے ہیں، سنتے ہیں۔ کراچی لانڈی سے محمد سلطان اتاری بات کر رہا ہوں۔ میری سسٹر نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 3 چاند اس نے دیکھے ہیں، یعنی 3 چاند نظر آئے ہیں اس کو روشن۔ 3 چاند نظر آئے ہیں روشن، اچھا خواب ہے، چاند کا دیکھنا اور اس کو روشن دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کوئی بری بات نہیں دیکھی، چاند کو گہن لگا ہوا نہیں دیکھا، واضح اور روشن چاند دیکھا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ہمشیرہ کو کوئی اچھی خوشخبری جو ہے
وہ نصیب ہوگی. تو بڑا اچھا خواب ہے, مبارک ہے. انہیں چاہیے کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں اور اس خواب کے اچھے اثر کے اظہار کے لیے دعا بھی کریں. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ مزید اسلامی ہم سے اپنا کیا خواب ڈسکس کر رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفقت بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ میرے خواب میں اکثر بہت زیادہ سانپ آتے ہیں اور اکثر سانپ جو ہیں وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے اور میں ان کو مار دیتا ہوں. مہربانی فرما کر اس خواب کی تعبیر مجھے سنائیں. جی سانپ پھر آ گئے. تیسری کال ہو گئی. تیسری کال ہے, دوڑنے والی ہوگی. دوڑنے والی آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. سانپ ہی ہے. دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. البتہ اگر کچھ شخص یہ دیکھے کہ سانپ کو اس نے یوں مارا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا نا مارنے کی, ویسے مار دیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ دشمن پر غالب آئیں گے. ایک اچھا خواب ہے. البتہ اگر سانپ کو اس طرح سے مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے برابر برابر, تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے وہ انصاف کرے گا. اگر ان دنوں کے اندر جن دنوں میں خواب دیکھا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں تو بڑا احتیاط سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انصاف کرنے کی اس کو توفیق ملے گی. انصاف کرے گا وہ شخص. تو اس اعتبار سے بھی یہ خواب اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے جو بیان کیا یہ بھی اچھا ہے. اچھی نیت بھی کر لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے. قافلے میں سفر کی نیت کر سکتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں دینی دنیاوی ہر اعتبار سے نصیب ہوں گی. ایس ایم ایس کے ذریعے جو خواب ہمیں موصول ہیں, ایک اسلامی بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا اور وہ خواب میں جو ہے لال رنگ کا حلوہ کھا رہے ہیں. لال رنگ کا حلوہ کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو حلوہ کھاتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں کے حلوے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب ہے. اور حلوہ کھایا, میٹھا بیسیکلی حلوہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو میٹھا جب بنایا جاتا ہے تو اس میں حلوہ بھی بنایا جاتا ہے. اور مردے کا آ کر کسی نعمت کا اور خاص طور پر کسی میٹھی چیز کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوگا, خیر میں ہوگا. سبحان اللہ. تو اچھا خواب ہے. اپنے بھائی کے لیے آپ دعائے مغفرت بھی کیجئے, مزید اصالہ ثواب بھی کیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ قبر میں عافیت سے ہوں گے. آپ کی دعائیں پہنچیں گی تو مزید ان کو برکتیں ملیں گی. اچھا, ایک اسلامی بھائی عمران اتاری باب المدینہ سے, میرے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور وہ بہت رو رہی ہیں کہ مجھے نہیں کرنی, اس کی تعبیر بتا دیجئے. یہ تو عمومی حالات سے متعلق ہے. ظاہر ایک شادی شدہ عورت کا یوں دیکھنا اور اس پر رونا تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی فطرت ہے. مسلمان عورت نہیں چاہے گی کیونکہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے ایک خیالات سے متعلق ہے. البتہ اگر یہ رونے کا پہلو نہ ہوتا اور ویسے ہی کوئی عورت دیکھے جو آلریڈی شادی شدہ ہے کہ اس کا دوسرا نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, آگے کے معاملات دیکھتی ہے, تو وہ بہرحال اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ نقصان پہنچنے سے ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس عورت کو نقصان پہنچائے گا مال میں, اس کی دنیاوی اعتبار سے. تو بہرحال انہوں نے جتنا بیان کیا ہے تو چونکہ وہ ایک عمومی کانسیپٹ سے متعلق ہے لہٰذا اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اسی طرح ایس ایم ایس کے ذریعے خواب آیا کہ ایس ایم ایس آیا کہ میں نے خواب دیکھا سفید رنگ کا بیل ہے اور اس کو کھڑے کھڑے ذبح کر رہا ہوں, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ بے ربط سا خواب ہے کیونکہ بیل کو کھڑے کھڑے ذبح نہیں کیا جاتا. تو ویسی نظر آ گیا ان کو تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی. خواب میں آگ نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آگ. آگ. اچھا, خواب میں آگ نظر آئے, اس کی کیفیت بیان کرنی ہوگی کہ کس طرح کی آگ دیکھی. گھر میں آگ دیکھی, چھت پر آگ دیکھی, لکڑیوں میں آگ دیکھی, کہیں اور آگ دیکھی. تو اس کی تفصیل کے مطابق ہی اس کی تعبیر بیان کی جائے گی. لہٰذا چونکہ تفصیل اس کے اندر نہیں ہے لہٰذا اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. ابھی ایک سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے کہ جتنی کالس آپ کے سامنے لے سکے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اب آخری کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم اپنے سلسلے کو اختتام کریں گے. دیکھیں اسلامی ہم سے کیا مزید خواب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. میرا نام محمد فہد ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سمندر کے پاس ہی کھڑا ہوں اور اس میں سے لہر اٹھ رہی ہے. جی, مدنی گلدستے سے پہلے کی شاید کال ہے. سمندر میں کھڑا ہوا ہوں اور جی لہر اٹھ رہی ہے. لہر اٹھ رہی ہے. اگر تو انہوں نے اس طرح
سے لہر دیکھی کہ یہ لہر میں ڈوبے جا رہے ہیں، تو پھر تو یہ اچھا نہیں ہے. بادشاہ کی طرف سے، کسی صاحب منصب شخص کی طرف سے قید ہونے کی یا مشکل میں آنے کی جو ہے وہ علامت ہے. اور اگر ویسے ہی دیکھا، ایک نظارہ ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے بندہ کھڑا اور لہر اٹھ رہی ہے، تو وہ بہرحال ایک بادشاہ سے معاملہ ہونے کی، واسطہ پڑنے کی علامت ہوتی ہے، وہ برا نہیں ہے. لیکن اگر دوسری کیفیت ہے جو میں نے پہلے عرض کی، تو وہ اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے آپ دعا کیجئے، کچھ صدقہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتانے کی کوشش کی. انشاءاللہ عز و جل منگل والے دن یہ ہمارا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مدنی چینل پر 7:30 پر، یعنی 7:30 بجے منگل والے دن صبح آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. اور جمعے کے دن انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق باب المدینہ میں جب مغرب کی نماز ہو جائے گی سنتوں کے بعد، انشاءاللہ عز و جل آپ یہ ہمارا سلسلہ ملاحظہ کر سکیں گے. اور جو آج جو سلسلہ ہوا اس کا ریپیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل کل دوپہر 12 بجے انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ریپیٹ میں دکھایا جائے گا، تو اس کو بھی دیکھے گا. جو بھی خواب کی تعبیریں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو لکھتے رہیے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس کافی اچھی خاصی تعداد خوابوں کی تعبیر کی جمع ہو جائیں گے. لیکن خود نہیں بتانے لگ جائیے گا کہ آپ بولیں کہ ہم سے رابطہ کریں، تو سلسلے کی طرف رخ کروانا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور جس طرح باپا جانی شیخ طریقت امیر اور سنت چاہتے ہیں، اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فقی نظم و نثر کی کتب سے اخذ کیے گئے سوالات ڈائس پر موجود، 2 ٹیمیں، مشورے، سوچو بچار، کبھی ادھر کا تو کبھی ادھر کا اسکور بورڈ حاوی، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں اور جیت کا فیصلہ انتہا پر، یعنی آخری سوال کے جواب پر۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے مجلس قافلہ اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان ذہنی آزمائش سیزن 5 کا ایک دلچسپ اور کڑے مقابلے سے مزین سلسلہ آج بروز جمعہ رات 9:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.